والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل سے خطاب کرنا شروع کیا، بنی اسرائیل سے مخاطب ہوا اللہ رب العزت اور مختصراً کچھ باتیں ان سے کی، ان کو اپنی گزشتہ نعمتوں کو یاد کروا کے یہ توجہ دلائی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اس میں انہیں کچھ امر دیے گئے، اوامر ذکر ہیں، ڈوز کا ذکر ہوا، اور کچھ ڈونٹس کا ذکر ہوا، نواہی کا ذکر ہوا کہ یہ کام نہیں کرنے اور یہ کام کرنے ہیں۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر اسی بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اسی کو قدر تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ ان کے ساتھ جو ان کو مخاطب ہوا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کچھ احکام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ان کے احوال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ابتدائی آیت اسی طرح ذکر فرمائی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اللہ رب العزت نے کثیر تعداد میں پیغمبر بھیجے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار پیغمبر آئے۔ اس لیے ان کو زیادہ خطاب کیا کہ انبیاء اور رسل کی اولادیں ہیں اور ان کے ساتھ اٹیچ رہنے والے لوگ ہیں، اور اسی بات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آ جانے کے بعد بھی یہ اپنے آپ کو اعلیٰ نسل کے لوگ اور اعلیٰ دین کے حامل لوگ کہتے تھے اپنے آپ کو، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں تو آگ نے چھونا نہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ نے نہیں چھونا مگر سوائے گنتی کے چند دن۔ کبھی کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اللہ کے پیارے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو بڑا سپیریئر سمجھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو موجود تھے بنی اسرائیل، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور قرآن پر ایمان لانے سے انکاری ہو گئے اور لیت و لال سے کام لینے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے قرآن مجید میں، اسی اعتبار سے کہ جب یہ لوگ اسلام کی طرف آ جائیں گے تو پھر بہت سے لوگ ان کے ساتھ اسلام کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کے طور پر کی تھی۔ سارے انعامات بھی یاد کروائیں
اور خصوصی طور پر یہاں پہ یہ فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام جہانوں پر۔ یہ حکم نازل ہونے تک کے جو لوگ ہیں، اس وقت تک جتنی اقوام تھیں، ان اقوام میں بنی اسرائیل کو فوقیت حاصل تھی۔ اور اس فوقیت کی وجہ کیا تھی؟ جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی اس فضیلت کا سبب کیا تھا؟ وہ سبب تھا توحید باری تعالیٰ پر قائم رہنا اور اس کو اختیار کرنا۔ جب انہوں نے اس سبب کو چھوڑ دیا، اپنی اس فضیلت کی وجہ کو ترک کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کی امت توحید کی علمبردار بن گئی، تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ منصب لے کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور یہ فضیلت اللہ رب العزت نے پھر قیامت تک اس امت کو عطا فرما دی۔ لیکن اپنے وقت کی جتنی قومیں تھیں اور اس وقت تک جتنی قومیں آئی تھیں، ان میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی تھی۔ یہ اللہ نے اپنا انعام ذکر فرمایا کہ میرا تم پر یہ انعام تھا، اس کو یاد کرو، اور اس کو یاد کر کے فرمایا واتقوا، ڈرو، یومن، اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے ہولناکیوں کے بارے میں، اور قیامت میں اللہ رب العزت کا جو نظام ہے اس کے بارے میں ڈرایا کہ تم اگر قیامت سے غافل ہو تو ذرا اس طرف توجہ کرو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے نبی ہمیں چھڑا لیں گے اور ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہمارا معاملہ اس طرح چل جائے گا کہ ہمارے نبی زبردستی اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر کے ہمیں لے جائیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے اعمال کرنے کی اور اتنی جو ہے وہ دینداری کو اختیار کرنے کی؟ تو اللہ رب العزت نے قیامت کی جو ٹرانسپیرنسی ہے، قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے اور قدرت اور اختیار ہے، اس کا ذکر فرما دیا۔ فرمایا اس دن سے ڈرو، یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ اس دن ان کافروں اور مشرکوں کے لیے کوئی بندہ کچھ کام نہیں آ سکے گا، یعنی ان کے کوئی کسی کچھ کام بھی نہیں آ سکے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ ہی ان کافروں کے لیے کوئی زبردستی سفارش کر کے انہیں چھڑا سکے گا، یعنی اس کو شفاعت قہریہ کہا جاتا ہے۔ قرآنی اصطلاح میں شفاعت قہری اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی ہستی زبردستی اللہ کے سامنے سفارش کر کے چھڑا لے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے شفاعت قہریہ کا رد کیا ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے زبردستی سفارش نہیں کروا سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہاں پہ اللہ کی اجازت کے بغیر جن کو سفارش الاؤڈ ہے وہ بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکیں گے۔ چہ جائے کہ زبردستی کوئی کرے، وہاں پہ تو اللہ کا اذن اور اجازت ہوگی تو شفاعت آگے چلے گی۔ تو فرمایا کہ کوئی ولا يقبل منها شفاعۃ، ان کے لیے کوئی شفاعت قہری اور زبردستی والی شفاعت نہیں ہوگی، اور کفار کے لیے ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی ان سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا کہ کچھ لین دین کر لیا جائے، کچھ لے دے کے چھوڑ دیا جائے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ولا هم ينصرون، اور نہ ہی کوئی جتھا آ کے ان کی مدد کر سکے گا اور نہ ان کی مدد کی جا سکے گی کہ ایسا کوئی گروہ آئے اور وہ ان سے ان کی مدد کر دے۔ یہ دیکھیں 3-4 صورتیں ذکر کی گئی ہیں جو کسی کو چھڑانے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں۔ فرسٹ آف آل یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر پھنسا ہوا ہے، کہیں کسی نے کسی کو پکڑ رکھا ہے، جکڑ رکھا ہے، تو یہی 3-4 شکلیں ہوتی ہیں کسی کو چھڑانے کی۔ یا تو کوئی بندہ کسی کی سفارش کر دیتا ہے، یعنی کوئی کسی کا اثر و رسوخ کام آ گیا کہ ایک بندہ پکڑا ہوا ہے کسی نے، تو کسی دوسرا اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی بڑا، کوئی بزرگ اتنا اثر و رسوخ کا مالک ہے، ایک بہت بڑا کوئی اس کا تعلق ہے، اور اس کی وجہ سے کسی نے کہا یار چلو اس کو چھوڑ دو، اس کا تو بڑا یہ اثر و رسوخ ہے اور فلاں بندہ اس کا تعلق والا ہے۔ ایک یہ شکل ہوتی ہے، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ کسی کے جو ہے وہ
کوئی آ کے کوئی کہتا ہے جی یہ میری سفارش پہ اس کو چھوڑ دو، سفارش کر کے چھڑوا لیا جاتا ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چلو جی کو پیسے دیے، بہت بڑا مال لگا دیا اور اس کو چھڑا کے لے گئے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جی کوئی جتھا آیا، کوئی ایک اٹیک کرنے کے لیے، جیل پہ حملہ کیا، جیل توڑی، بندہ نکالا اور لے گئے. تو گویا اللہ نے یہ جو ممکنہ صورتیں ہیں نا دنیا میں کسی کو چھڑا کے لے جانے کی، اللہ نے ان کا رد کر دیا کہ قیامت والے دن بھائی یہ کچھ نہیں چلے گا. اس لیے اس دن سے ڈرو. یہ جتنی تم نے امیدیں باندھ رکھی ہیں نا قیامت کے حوالے سے، یہ سب تمہارے وہم اور خیالات ہیں. فرمایا اس دن سے ڈرو. اللہ کی قدرت کے اندر یہ جو سورسز تم دنیا میں سمجھتے ہو یہ وہاں پہ کارگر نہیں ہو سکتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے واتقوا کا لفظ یہاں پہ آتا ہے. یہ گویا کہ قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ یہ کچھ نہیں چلے گا. اس سے ڈرو. جب اس سے ڈر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو گے. اچھا، اس کے بعد آگے جو بنی اسرائیل کے حالات پر 5 قسموں میں یہ پورا آگے تذکرہ چلتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ 15ویں رکوع تک یہ واقعات چلیں گے. تو 5 پہلوؤں سے یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے. 5 انواع اور 5 قسمیں ذکر کی جاتی ہیں. یہ پہلی نوع ہے جس کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ان پر انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ کیا کہ بھئی وہ انعامات جو اللہ نے فرمایا تھا تم پر کیے ہیں، ایک تو تمہیں فضیلت بخشی تھی، اب وہ انعامات اپنے آباء و اجداد پر کیے ہوئے جو ہے نا ان کو بھی دیکھ لو. یعنی اصل تو قرآن مجید نازل ہو چکا تھا، ہو رہا تھا، اور اس وقت جو موجود بنی اسرائیل تھے اور یہودی تھے، عیسائی تھے، ان کو یہ میسج دیا جا رہا تھا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، قرآن کی تعلیمات کو مان لو. یعنی اس وقت کے بنی اسرائیل کو یہ میسج دیا جا رہا تھا. اب ان کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد پر، تمہارے بڑوں پر اللہ کے یہ انعامات ہوئے تھے، ذرا غور تو کرو. پہلا انعام یہاں پہ ذکر کیا، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب تمہیں فرعون کی آل سے یعنی قوم سے، یہاں پہ آل فرعون سے مراد فرعون کی قوم ہے، یعنی تمہیں فرعون کی قوم سے نجینا، ہم نے نجات دی. اللہ فرماتے ہیں نجات ہم نے دی تمہیں. وہ کس چیز کی نجات تھی؟ فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بڑا سخت عذاب دیتے تھے، بڑی سخت تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا. وہ کیا تکلیف تھی؟ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، قتل کر ڈالتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہارے جو ہے وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی. فرعون کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ تمہاری اولاد میں سے نبی پیدا کرتا رہوں گا جب تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے آتے، اور وہ نبی آتے رہیں گے اور حق بات کی دعوت دیتے رہیں گے. اب یہ جو اس کو پتہ چلا فرعون کو، تو اس نے کہا کہ اب یہ بنی اسرائیل تو موجود ہیں، ان کی اولادوں میں سے نبی آئیں گے، تو کیوں نہ میں ان کے اندر جو لڑکے پیدا ہو رہے ہیں ان کو قتل کروانا شروع کر دوں. نہ لڑکے ہوں گے نہ نبی آئیں گے. تو اب وہ اس نے اپنی تدبیر سوچی، اس نے سب لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا. اور بعض یہ روایت میں آتا ہے کہ اسے پتہ چلا کہ اس کے دور میں بھی کوئی ایسا آئے گا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس نے کہا چلو اس کو بھی ختم کر دو. یا اوورآل اس نے جو سوچا کہ بھی کسی وقت میرے میں بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تدبیروں کو ناکام بناتے ہوئے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو بچا کے نبی بھی بنایا، اسی کے گھر میں پرورش کروائی، اور بعد میں اس کے مقابلے میں لا کھڑا کیا. یہ آگے علیحدہ سے ذکر ہوگا. تو فرمایا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. وفی ذالکم بلاء، اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی. اب یہ بلا کا معنی دونوں طرح ہوتا ہے، آزمائش کا بھی ہوتا ہے، نعمت کا بھی ہوتا ہے. تو اگر تو اس اعتبار سے کیا جائے کہ وہ تمہیں قتل کرتا تھا
تو پھر تو یہ ہوگی آزمائش. اور دوسرا ہے کہ اگر اللہ نے آل فرعون سے نجات دینے کی بات پہ اگر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نعمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تم پہ نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی. اچھا جی, دوسرا انعام, یہ پہلا انعام ذکر کر دیا, دوسرا انعام ذکر کیا اور فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ, اور جب تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. بحر احمر اور بحر قلزم اس سے مراد ہے یہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون, اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور تم دیکھ رہے تھے, یعنی تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کی قوم کو جو ہے وہ غرق کر دیا. اصل میں جو بنی اسرائیل کا اصل وطن جو تھا نا وہ شام تھا, جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ, اور پھر وہ جو حضرت سورۃ یوسف کے اندر جو پورا قصہ آتا ہے کہ انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا, وہ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے. یہ بھائی جتنے بھی تھے اور یعقوب علیہ السلام اور یہ سب لوگ بھی پیچھے ان کے بعد میں جا کے ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ بھی مصر میں گئے, تو انہوں نے اپنے پاس ہی انہیں ٹھہرا لیا یوسف علیہ السلام نے. اور یہ یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے یہ سارے بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب ہوا یوں کہ جب وہاں پہ بنی اسرائیل پہنچ گئے تو بعد میں یہ فرعون کے ساتھ ٹاکرا ہوا, ان کے ساتھ واسطہ پڑ گیا اور ان کے ظلم و ستم کا شکار ہونا شروع ہو گئے. اب اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ واپس جاؤ اپنے ملک شام, ہجرت کر جاؤ واپس. یہ ان ظلم و ستم سے نجات پا کے واپس ہجرت کرنے کے لیے جب روانہ ہوئے, راتوں رات نکلے, تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ ایک معجزہ رونما کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ کہ جب یہ نکلے آگے سمندر آ گیا, فرعون کو پتہ چلا تو اس نے پیچھا کیا, اور اس نے جب وہ قریب پہنچ گیا اب یہ پریشان ہوئے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں, تو کیا کیا جائے. تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کے, تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہوا اور 12 رستے بن گئے اور 12 قبائل اس سے پار ہو گئے. تو فرعون نے جب دیکھا کہ رستے تو موجود ہیں تو اس نے بھی اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور پیچھے سے اس کی قوم بھی داخل ہوئی. جب مڈ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ چل پڑو, اور وہ پوری کی پوری قوم اوپر جا کے دوسری کھڑی تھی اور یہ ساری غرق ہوتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو یہ اللہ نے بطور انعام ذکر کیا کہ دیکھو تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو ہلاک کیا, ورنہ تمہارا آج نام و نشان نہ ہوتا, پوری بنی اسرائیل قوم کو شاید وہ ختم کر دیتا وہاں پہ, لیکن ایسا نہیں ہوا. تو یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا اور انعام تھا, تو اس کو بھی تم یاد کرو. تیسرا انعام ذکر فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً, نیکسٹ پیج پہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً, اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا. یہ اب تیسرا انعام ہے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, پھر تم اس کے بعد تم نے بچڑے کو عبادت کے لیے معبود بنا لیا اور تم اس عمل کے ذریعے ظلم کرنے والے تھے. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ, یہ انعام ہے گویا کہ, یعنی انعام کا تمہید یہ ہے کہ وہ جو جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے, ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اور تورات لینے کے لیے. تو 40 راتوں کا جو اللہ رب العزت نے انہیں بلایا کہ یہاں پہ رہو اور تورات لیتے رہو, سیکھتے رہو اور وصول کرتے رہو, اللہ کی طرف سے نزول ہوا. چونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے تو اس لیے اس موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ بھی ہے. اب وہاں پہ چلے گئے, پیچھے سے جو قوم تھی حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ آپ کے بھائی تھے ان کے ذمہ کر کے گئے. ہارون علیہ السلام نے اپنے طور پہ تو کنٹرول رکھا, لیکن ایک سامری جادوگر بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا آیا تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں سے جو ہے نا وہ زیورات لیے, ان کو پگھلا کے ایک بچڑے کی شکل بنا لی اور اس میں کچھ ایسے سوراخ بنائے کہ ساؤنڈ ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی تھی تو اس کے منہ سے نکلتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے یہ بچڑا بول رہا ہے. تو وہ کہتا تھا کہ تمہارا معبود تو یہ ہے, تم
ایسے معبود کی بات کر رہے ہو جو نظر ہی نہیں آتا، اصل تو یہ معبود ہے. تو بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا. جیسے آج کل بھی بہت ساری شعبدہ بازیوں کے اندر ہمارے لوگ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں نا، ایسے ہی اس وقت شعبدہ بازیاں اس نے دکھانا شروع کر دیں. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ یہ قوم تو بت پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے، بچھڑے کی پوجا میں، گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے. تو ہارون علیہ السلام کو بڑے سخت لفظوں میں ڈانٹا اور جھنجھوڑا کہ بھئی تمہیں تو ذمہ داری لگا کے گیا تھا، تم نے ایسے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو اپنی بہت کوشش کی ہے لیکن یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے میری بات نہیں مانی. اب اس وقت جو ہے اللہ رب العزت نے ان کے لیے سزا تجویز کی، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. اب یہ جو ایک معاف کرنا ہے یہ بھی ایک انعام تھا. اللہ نے فرمایا اس انعام کو بھی یاد کرو. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارا مضمون جڑتا چلا جا رہا ہے. یہ ہوتا ہے ربط کلام. قرآن مجید کا جو ربط ہے نا وہ یہ ہے کہ ورنہ یہ دیکھیں ڈیفرنٹ قسم کے واقعات ہیں، ان کو آپ ایک لڑی میں کیسے پرو سکتے ہیں اگر آپ ربط و نظم کے انداز میں اس طرح ان کو مضامین کو بیان نہیں کریں گے. تو چوتھا انعام ذکر فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب والفرقان اور فرقان دے دی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی یعنی تورات عطا فرما دی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی جب ان کی توبہ قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تورات کو پیش کیا انہوں نے لوگوں کے سامنے کہ یہ کتاب ہے اور اس کو تم اختیار کرو اور اس پہ عمل کرو. اب یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ بھئی تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک رہنما اصول خود اللہ نے مہیا فرما دیے ہیں، بجائے اس کے کہ انسان ایکسپیریمنٹس کے اندر سے گزرتے گزرتے، تجربات کے اندر سے گزرتے گزرتے ایک نتیجے پہ پہنچے. اللہ نے اپنی مخلوق کو زندگی بسر کرنے کے لیے خود وحی کے ذریعے یہ اصول اور ضوابط عطا فرما دیے. اس کو بند کر دیں. اصول اور ضوابط عطا فرما دیے کہ یہ اصول ہیں، اس طرح زندگی بسر کرو اور ایسے تم صحیح رستہ اختیار کر سکتے اور یہ غلط رستہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جو آئی ہوئی الواح تھیں، تختیوں پر لکھا ہوا وہ جو تورات ملی تھی اور اس پہ احکام عشرہ بڑے مشہور ہیں، کبھی انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. قرآن مجید میں بھی وہ احکام عشرہ موجود ہیں. تو یہ چوتھا انعام اللہ نے یاد کروایا کہ تمہیں کتاب عطا فرمائی تھی، اور کتاب عطا کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کسی قوم کو عطا ہوئی ہو نا کتاب، یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ نے قرآن مجید دے کہ قیامت تک کے احوال کے لیے ہمیں روڈ میپ مہیا کر دیا ہے کہ اس پہ چلو. فرمایا کہ پانچواں انعام ایک اور یاد کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بچڑے کو اپنا معبود بنا کر، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ تم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے ہی لوگوں سے اپنے آپ کو قتل کرواؤ. یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ گوسالہ پرستی نہیں کی وہ تمہیں قتل کریں گے، جنہوں نے کی ہے وہ قتل ہو جائیں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تمہارے بنانے والے یعنی تمہارے رب کے نزدیک. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ جب تم زندہ رہو گے تو شرک کی آلائشوں میں مبتلا رہو گے. جب تم توبہ کر لو گے اور تمہیں اس کے نتیجے میں قتل کر دیا جائے گا تو تم ان گناہوں سے بچ جاؤ گے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے یہ. اب بنیاد یہ تھی کہ یہ سزا تجویز ہوئی. اس کے بعد اب ان کا رویہ دیکھا کہ کیا وہ چاہتے ہیں. انہوں نے قبول کر لیا، اس سزا کو قبول کر لیا، اور جب قبول کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا. روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو قتل کیا گیا لیکن باقی جو لوگ تھے ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس حکم کو اٹھا لیا اور ان کے باقی نسل بچ گئی اور بہت سارے لوگ
باقی بچ گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سزا سے مستثنا قرار دے دیا اور اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو یہ بھی ایک انعام تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ قتل ہونے سے سارے لوگ بچ گئے۔ فتاب علیکم، پس اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف توجہ فرمائی اور تمہاری توبہ کو قبول فرمایا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چھٹا انعام یہ ذکر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ یعنی جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے تو اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اللہ کو جب تک دیکھتے نہیں ہیں، یعنی ہم پہلے انہوں نے کہا جی ہم اللہ تعالیٰ کی جب تک خود بات نہیں سنیں گے ہم یقین نہیں لاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 سرداروں کو لیا، کوہ طور پہ لے گئے، وہاں پہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا، لیکن کہتے ہیں نہیں ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیتے، اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے۔ تو فرمایا کہ حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چنگھاڑ آئی اور ایک گرجدار آواز آئی اور وہ جو ایک بجلی چمکی، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو مرتے ہوئے، سارے سردار مر گئے۔ اب یہ مر جانا سرداروں کا یہ تو ایک بڑی عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی، دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ لوگ پہلے میری بات نہیں مان رہے، اب وہ کہیں گے جی ہمارے 70 سردار جو ہے نا وہ مار کے لے آئیں تو وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ تو دعا کرنے کے بعد فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے ان 70 سرداروں کو زندہ کیا دوبارہ، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یعنی تمہاری شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، ورنہ اللہ فرماتا ہے میرا قانون نہیں ہے کہ میں دوبارہ کسی کو اس دنیا میں مرنے کے بعد زندہ کر دوں، لیکن تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ کیا کر دیا، زندہ کر دیا۔ یعنی یہ اللہ کا ایک انعام تھا جو کہ انہیں ملا۔ 6 انعام ہو گئے۔ 7ویں انعام کا فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ اصل میں جب یہ وہاں سے سمندر سے پار ہو گئے تو اس کے بعد آگے ان کو کہا گیا کہ آگے جا کے نا اپنا وطن واپس حاصل کرو اور بیت المقدس کو جو ہے وہ فتح کرو اور واپس لے لو۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اذهب انت وربك فقاتلا، تو جا اور تیرا رب جائیں اور لڑیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے یہ لڑائیاں نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا یہ دی کہ 40 سال تک میدان طی کے اندر انہیں سرگرداں کر دیا، پھر وہ ادھر۔ اب ہوا یہ کہ وہاں پہ خیمے جو ان کے تھے کچھ عرصہ تو چلے، پھر پھٹ گئے، خیمے پھٹے تو اب اوپر سورج ہوتا تھا، اب لگے شکایتیں کرنے موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کدھر لا کے پھنسا دیا ہمیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے انہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، تو یہ بھی تو ایک انعام تھا نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت تھی، یہ 7ویں نعمت تھی۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تم پر من اور سلوہ، پھر کھانا پینا بھی کچھ نہیں تھا، صحرا میں کیا ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے انہیں من اور سلوہ نام کی 2 خوراکیں جو ہے نا وہ مہیا فرما دی وہاں پہ۔ من ایسے گوند کی طرح کے دانے ہوتے تھے جیسے دھنیا کے بیج ہوتے ہیں، تو رات کو برستے تھے اور سائڈوں پہ ڈھیر لگ جاتے تھے، صبح اپنی ضرورت کے مطابق یہ لوگ حاصل کر لیتے تھے۔ اور سلوہ وہ کچھ جانور ہوتے تھے، پرندے ہوتے تھے جو کہ ان کے قریب آ جاتے تھے، بعض کہتے ہیں بھنے ہوئے بٹیر ہوتے تھے، لیکن جو تفسیروں میں اقوال پڑھنے میں ملے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بٹیر ایسے ہوتے تھے جو اپنا آپ پیش کر دیتے تھے، آتے تھے، ریزسٹ نہیں کرتے تھے، اور وہ آ کے قریب ہو جاتے تھے، یہ پکڑ کے اپنی ضرورت کے مطابق ان کو بھون کے کھاتے تھے، یعنی یہ کام وہ خود کرتے تھے۔ تو یہ ایک آسان ذریعہ تھا رزق حاصل کرنے کا۔ یہ کہا گیا تھا کہ سٹور نہیں کرنا، تم نے ان کو ذخیرہ نہیں کرنا، بس جتنا ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا تھا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو کچھ تمہیں دیا ہے ہم نے پاکیزہ رزق میں سے۔ وما ظلمونا،
بس ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے۔ بعد میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو جو ہے نا وہ یہ کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو کچھ سبزیاں چاہیے، اور وہ آگے اس کا ذکر بعد میں آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ انعام اللہ کی طرف سے ہوا۔ اب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، یہاں سے کھاؤ جو کچھ تم چاہتے ہو، رغداً کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ اب اس کی تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ میدان طی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ایک وقت آیا کہ وہاں پہ انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ان کے یوشع بن نون تھے وہ ان کو ذمہ داری ملی، انہوں نے بعد میں یہ جو قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کر کے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ اب جب فتح کر لیا تو اس کے بعد اب ان کو اس بیت المقدس کے اندر جا کے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس میں رہو، تم نعمتیں کھاؤ اللہ تعالیٰ کی کھلی، اور جو بیت المقدس ہے اس میں سجدہ کر کے تم اللہ کا سجدہ شکر بجا لاؤ۔ یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ بیت المقدس میں داخل ہونا ہے تم نے تو تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ یہ دونوں اس کے مفاہیم موجود ہیں۔ تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اس میں سے کھاؤ جہاں سے تم چاہو، رغداً کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم بہت زیادہ کرنے والے ہیں احسان کرنے والوں کے ساتھ اور ان کو زیادہ دینے والے ہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم جو لوگ تھے نا انہوں نے بدل دیا اس بات کو جو اللہ نے فرمایا تھا حِطَّةٌ کہنا ہے تم نے، حِطَّةٌ کی بجائے وہ کہنے لگے حِنْطَةٌ، ہمیں گندم چاہیے، گندم کا مطالبہ کرنے لگے اور الفاظ بدل دیے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ رِجْزًا، اور اب دو باتیں کہی گئی تھی نا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حِطَّةٌ کہنا ہے، حِطَّةٌ کو بدلا اور لفظ بدل دیا، حِنْطَةٌ کہنا شروع کر دیا، اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے یہ سرینوں کے بل ایسے گھسٹ کے داخل ہونے لگ، اکڑ کے داخل ہونے لگ گئے۔ دو طرح کی بات آتی ہے کہ اکڑ کے بجائے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے کہ اللہ نے یہ ملک دیا ہے، فتح کروائی ہے، بیت المقدس مل گیا ہے، اب اس کے اندر عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہیں، اللہ کی نعمتیں کھائیں اور اللہ کا شکر بجا لائیں، سجدہ شکر بجا لائیں یا عاجزی اختیار کریں، اس کی بجائے اکڑ اور تکبر ان کے اندر آ گیا۔ تو فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جو ظالم تھے، رجزن، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا يفسقون، جو انہوں نے فسق و فجور کیا تھا اس کی وجہ سے ان پہ طاعون کی مرض آئی اور کئی ہزار لوگ اچانک اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ختم کر دیا۔ یعنی ناشکری قوم کو پھر اللہ نہیں چھوڑتا، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہوئی ہوں ان کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت ایک قوم کو مٹا دیتا ہے، اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے۔ جب بھی کوئی قوم اس ناشکری کا شکار ہوگی تو وہ قوم دنیا سے مٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور لے آئیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا وہ حکم نامہ تبدیل کر دیا تھا۔ یہاں تک 8 انعامات کا ذکر ہو چکا ہے، اس کے بعد 7 انعامات کا، اس کے بعد آگے 8واں انعام اور اس کے بعد کچھ چیزیں اگلے رکوع میں ہوں گی جو ان کے مطالبات تھے، انشاءاللہ العزیز اس کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، اور قرآن مجید میں جو سابقہ قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے رستے بتائے اور ان کو جو انعامات دیے اور اس کے بعد جو ان کے اندر جو خامیاں پیدا ہوگی، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ہدایت کے رستوں پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔